حضرات گرامی قدر میڈیا ہمیں مرکز محبت سے ہٹانا چاہتا ہے. انشاءاللہ فحاشی کے سیلاب کے سامنے بند باندھ کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر ذرائع مواصلات کی وسعت نے دنیا کو گلوبل ولیج کی شکل میں کنورٹ کر دیا. کسی ایک مقام کا فیشن دوسرے مقام پہ جا رہا ہے، کسی ایک مقام کا ٹرینڈ دوسرے مقام پہ جا رہا ہے. ایک علاقے کی رسومات دوسرے علاقے میں جا رہی ہیں، ایک علاقے کے فیسٹیول دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، ایک علاقے کا ہیئر کٹ دوسرے علاقے میں جا رہا ہے، ایک علاقے کا لباس دوسرے علاقے میں جا رہا ہے. معلومات کا تبادلہ ہے، انفارمیشن کا تبادلہ ہے. حضرات گرامی قدر لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جو کچھ آ رہا ہے اس میں سے جو چیز خلاف دین ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف اخلاقیات ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. وہ رسومات، وہ تہوار جنہیں اس گلوبل ولیج کے بننے کے بعد انتہائی عروج حاصل ہوا، ان میں ویلنٹائن ڈے سر فہرست ہے. ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ میڈیا، لبرل لوگ اور وہ لوگ جو دین سے بے بہرا ہے، لوگوں کی شناسائی کے اوپر، ان کے تعلقات کے اوپر جو ہے بڑے اچھے اچھے قسم کے جملے بولتے ہیں. اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ معاشرہ مادر پدر آزاد معاشرہ نہیں بلکہ اسلامی معاشرہ ہے، مشرقی معاشرہ ہے، خاندانی معاشرہ ہے. اس معاشرے کے اندر اگر مرد و زن کے اختلاط کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو اس کا نتیجہ تباہی ہے. حضرات گرامی قدر اگر آپ مرد و عورتوں کے آزادانہ تعلقات کی حمایت کریں گے، جہاں پہ برائی عام ہوگی، جہاں پہ بدکرداری عام ہوگی، جہاں پہ زناکاری عام ہوگی، وہیں پر غیرت مند آدمی اپنی بہن بیٹی کے تیوروں کو دیکھ کے بھڑک اٹھے گا، نتیجتاً تصادم ہوگا، نتیجتاً معاشرے کے اندر قتل و غارت گری ہوگی. حضرات گرامی قدر اسلام کا مزاج یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اسلام کے اندر زناکاری تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا انسان کے اندر محبت ہے، جبلت ہے، شہوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جذبات کے اظہار کے لیے نکاح کا رشتہ بنا دیا، نکاح کا بندھن بنا دیا. مرد و زن کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر میاں بیوی کی شکل کے اندر کنورٹ کر دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ان کو ہمارا لباس بنا دیا، ہمیں ان کا لباس بنا دیا. اب رومانٹک ریلیشن جو ہے، صنفی تعلق جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے، بیوی میاں کا ہے. حضرات گرامی قدر لیکن بعض ناک بداندیش لوگ، بعض ناک بداندیش عورتیں انسانوں کو حیوانیت کے راستے پہ چلانا چاہتی ہیں، انسانوں کو جنگل کے معاشرے میں دھکیلنا چاہتی ہیں. شرم و حیا کو چھین کر، حجاب و حیا کو چھین کر معاشرے کے اندر بے راہروی کے کلچر کو عام کرنا چاہتی ہیں. گزشتہ سال جس وقت وومن مارچ ہوا، وہاں پر ایک بوڑھے آدمی نے کہا تھا عورت کی غلامی کا خاتمہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ نکاح کو مٹا دیا جائے. آپ جب تک نکاح کو نہیں ختم کریں گی یہ ناانصافیاں، ظلم اور تشدد جاری رہے گا. حضرات گرامی قدر جب اس قسم کی بکواسیات کی جائیں گی، جب اس قسم کی ہرزہ سرائی کی جائے گی تو معاشرے کے اندر اخلاقیات کو انتہائی زبردست ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہے. چنانچہ ہم یہ بات سر عام کہتے ہیں، برسر ممبر کہتے ہیں، برسر بازار کہتے ہیں اور اپنے کالموں میں لکھتے ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے اس بات کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں ویلنٹائن ڈے کی ضرورت نہیں، ہمیں رومانویت کے اس دن کی ضرورت نہیں، ہمیں یوم محبت کی ضرورت نہیں، ہمیں نکاح کے چلن کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں عفت و عصمت کی ضرورت ہے، ہمیں حجاب و نقاب کی ضرورت ہے، ہمیں چادر و چار دیواری کی ضرورت ہے، ہمیں عفت و عصمت کی ضرورت ہے. ہمارا رول ماڈل جو ہیں مغرب زدہ لوگ نہیں ہیں، ہمارا رول ماڈل مردوں کے حضرت رسول اللہ ہے، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت ذوالنورین ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں. اور ہماری عورتوں کے لیے رول ماڈل نبی کی بیویاں ہیں، سیدہ حدیجہ الکبریٰ ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ حفصہ ہیں، سیدہ ام حبیبہ ہیں، بنات النبی طاہرات ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں. حضرات گرامی قدر میڈیا ہمیں مرکز محبت سے ہٹانا چاہتا ہے، ہماری سوچ کو ڈیویٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو صراط مستقیم کے پر لوگ ہیں وہ دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ حضرت رسول اللہ کے دامن سے بستگی کو نہیں چھوڑ سکتے، حضرات صحابہ سے عقیدت کو نہیں چھوڑ سکتے، امہات المومنین کے طرز زندگی کو نہیں چھوڑ سکتے، حضرت فاطمہ الزہرا اور دیگر بنات النبی طاہرات کی زندگی کو نہیں بھلا سکتے. حضرات گرامی قدر انشاءاللہ ہم دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، امن کے ساتھ، استدلال کے ساتھ انشاءاللہ فحاشی کے سیلاب کے سامنے بند باندھ کے چھوڑیں گے. فحاشی اور بے حیائی کو انشاءاللہ اس کا جنم
جنازہ اٹھا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ معاشرے کے اندر حجاب